ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 4 باب 1 تا 11 آیات مقدسہ۔ تب یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا آخر کار بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا اور دیکھو، فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم روزوں کے دوران پہلے اتوار کی پاک لتوریہ میں شامل ہیں۔ روزوں کے ایام توبہ، تبدیلی، نئی سوچ، نئے ارادے اور نئی زندگی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ روزوں کے ایام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے کیسے دوسروں کو قبول کرنا ہے، کیسے ان کی مدد کرنا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب سے لی گئی ہے۔ تکوین کی کتاب پاک کلام کی پہلی کتاب ہے، جس میں کائنات اور انسان کی تخلیق کا بیان ہے۔ اچھے خدا نے سب کچھ اچھا خلق کیا، انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ خدا چاہتا تھا کہ آدم اور حوا اپنے عظیم مرتبے کو پہچانتے ہوئے اس کے وفادار رہیں، لیکن جب آزمائش آئی تو وہ اس میں گر گئے۔ انہوں نے خدا کے تمام وعدے فراموش کر دیے اور خدا کی محبت سے محروم ہو گئے۔ عزیز مومنین، دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے خط رومیو کے نام سے لی گئی ہے، جہاں مقدس پالوس رسول پہلے آدم اور دوسرے آدم کا موازنہ کرتا ہے۔ پہلے آدم کے سبب سے گناہ اور موت آئی، جبکہ دوسرے آدم کے سبب سے راست بازی اور زندگی آئی۔ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا گناہ اور موت کے
ایک طوفان میں ہے، آفات، پریشانیوں اور برائیوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ سب ایک آدمی کے سبب سے ہے، اور وہ تھا پہلا آدم۔ چنانچہ آدم نے گناہ کیا، یوں آدم میں سب نے گناہ کیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب میں پھیل گئی۔ دوسرا آدم خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ اپنے باپ کی رضا کو اولویت دیتا اور بڑی جرات کے ساتھ آزمائشوں پر فتح پاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے، صلیب پر مرنے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ہمیں دائمی زندگی ملتی ہے۔ لہٰذا پہلے آدم کی نافرمانی سے گناہ گار ٹھہرے، لیکن دوسرے آدم کی وفاداری سے راست باز ٹھہرے۔ عزیز مومنین، آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق انجیل کے 4 باب کی پہلی 11 آیات ہیں، جہاں خداوند یسوع مسیح روح کی ہدایت و رہنمائی میں بیابان کو گیا، جہاں اس نے 40 دنوں کا عرصہ روزہ رکھتے ہوئے دھیان و گیان میں گزارا اور اپنے آپ کو مسیحائی کام شروع کرنے سے پہلے تیار کیا۔ اس نے وہ وقت خدا باپ کے ساتھ گہری وابستگی میں گزارا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا۔ روزہ رکھنے سے یہ ثابت کیا کہ مجھے جسم سے کوئی سروکار نہیں، اسی لیے اس نے آزمانے والے کے ہر وار کو پسپا کر دیا۔ شیطان نے اس کے باپ پر مضبوط توکل کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور ہر بار اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ شیطان 3 مرتبہ یسوع مسیح کو آزماتا ہے۔ پہلی دفعہ کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ دوسری دفعہ کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے۔ تیسری دفعہ کہا، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہوتے ہوئے شیطان کی آزمائشوں پر فتح پاتا ہے۔ آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ آزمائشوں سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ آزمائش انسان کو ایمان میں پختہ رکھتی ہے۔ آزمائشوں پر فتح پا کر ہم خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ آزمائش کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ کرے، بلکہ آزمائش کا مطلب انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کہاں خدا کے ساتھ وفاداری دکھاتا ہے۔ جیسے بزرگ ابراہیم کے لیے ایک بڑا امتحان کہ بیٹے کی قربانی دے، خداوند یسوع مسیح پر آزمائشیں آتی ہیں کیونکہ وہ خدا کا پیارا بیٹا ہے۔ بپتسمہ کے وقت خدا کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اور یہ آزمائش
ان لوگوں پر آتی ہے جنہیں خدا پیار کرتا ہے۔ آزمائش بذات خود گناہ نہیں، بلکہ آزمائش میں گر جانا گناہ ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان آزمائش پر فتح پاتا ہے تو یہ نیکی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ہمیں آزمائشوں سے بچنا چاہیے۔ یسوع مسیح نے آزمائشوں کا مقابلہ کیا، اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کیا، اس لیے آزمائش کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ آزمائش کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی مدد سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آزمائش پر فتح پانے کے باعث ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ خدا کا پاک کلام آزمائشوں پر فتح پانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں خود غرضی کو چھوڑ کر خود انکاری کا درس دیتا ہے، اور یہ روزوں کے ایام ہمارے لیے خدا باپ کی طرف سے تحفہ ہیں کہ ہم شیطان کی آزمائشوں پر غالب آئیں اور روحانی زندگی میں مضبوط ہوں۔ آج کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار بنیں، دنیاوی چیزوں کے لالچ میں نہ آئیں، خدا پر مضبوط ایمان رکھیں، اس سے مدد مانگیں، سیدھی راہوں پر چلیں، ہمیشہ خدا کے تابع دار رہیں، پھر وہ ہمیں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ آئیں خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم روزوں کے ایام میں دعا، خیرات اور روزہ کے ذریعے اپنی زندگی کو مضبوط کریں، دنیا کی عیش و عشرت میں نہ کھو جائیں، بلکہ سادگی کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ روزوں کا موسم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں اور صلیبی موت پر غور و خوض کریں اور اپنے دکھوں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔